سلسلہ واقعات نمبر 26 قسط نمبر 6 میں نے سانپوں کا کچھ ذکر کیا تھا کہ سانپوں سے میری مڈ بھیڑ زندگی میں کہاں کہاں کیسے کیسے ہوئی۔ ان میں ایک واقعہ میرے بھتیجے فاران نے اب مجھے یاد دلایا ہے، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی بیان کرتا چلوں۔ یہ میرا بھائی اطہر حسین اور یہ بھتیجے فاران وغیرہ یہ مارگلہ ٹاؤن اسلام آباد میں رہتے ہیں، تو میں جب کبھی ان سے ملنے جاتا تو رات کو واک کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ میں وہ مارگلہ ٹاؤن والی سڑک جو ہے وہ پوری ان کے گھر سے نکل کے وہ مارگلہ ٹاؤن والی سڑک سے ہوتا ہوا وہاں تک جاتا تھا، جو سڑک فیض آباد سے راول ڈیم کی طرف جا رہی ہے، مین روڈ، اس کو پتہ نہیں مری روڈ کہتے ہیں۔ تو راستے میں دونوں طرف اس سڑک کے راستے میں دونوں طرف یہ سڑک ہوگی تقریباً کوئی 1 کلومیٹر لمبی یا اس سے ذرا سی زیادہ ہوگی، تو اس کے دونوں طرف بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، یعنی 10-10 ایکڑ کے 8-8 ایکڑ کے، یعنی جو بڑے بڑے یعنی لوگوں کے لیے جیسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج ہو گئے یا جرنیل ہو گئے یا بہت بڑے لوگ جن کو یہ الاٹ کیے گئے، لیکن یہ اتنے بڑے ہیں کہ اس کی مینٹیننس بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پلاٹ اور گھر ہیں، وہ ہے گھر بننے ہیں، تو وہ چونکہ لوگوں نے ابھی گھر نہیں بنائے، حالانکہ وہ ان کو ملے ہوئے 30-35 سال ہو گئے ہیں، لوگوں نے گھر نہیں بنائے۔ اب اکا دکا گھر بننے شروع ہو گئے ہیں گزشتہ 4-5 سالوں میں۔ پہلے زیادہ تر پلاٹ جو ہے وہ خالی پڑے ہوتے تھے اور ویران تھے، اور ان میں قد آدم جتنی گھاس اگائی تھی، تو یعنی ان میں دن کو جانے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ اندر پتہ نہیں زہریلے کیڑے سانپ وغیرہ وہ سارے پلاٹ جو ہیں وہ باقاعدہ ان کی باؤنڈریاں ہیں اور گیٹ لگے ہوئے ہیں، تو ہم ان گیٹوں کے آگے سے ہو کر گزر کر سب مین روڈ تک جایا کرتے تھے، میں اور میری وائف۔ تو ایک دن ہم جا رہے تھے، میری وائف ذرا آگے تھی، میرے ہاتھ میں اتفاق سے کمر درد کی وجہ سے میں نے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو ایسے جاتے جاتے مجھے نیم تاریکی سی تھی، ویسے تو سڑک پر بجلیاں لگی ہوئی تھیں اور بلب روشن تھے، لیکن اس جگہ پر نہ درخت کے سائے کی وجہ سے کچھ نیم تاریکی تھی، کچھ روشنی تھی، کچھ تاریکی تھی، تو مجھے ایک بل کھاتی ہوئی چیز لیٹی ہوئی نظر آئی بالکل میرے پاس سے، تو میں یکدم رک گیا کہ یار یہ سانپ نہ ہو، تو میرے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی میں نے اس کو فٹ پاتھ پر کھڑکھڑایا، تو اس میں تھوڑی سی تحریک پیدا ہوئی، تو میں نے دیکھا تو وہ بہت بڑا کوئی کالا سانپ تھا، تقریباً 6 فٹ لمبا اور موٹا، اور وہ ذرا سا ہلا اور پھر وہیں۔ میں بہت ڈر گیا اس سے کہ یہ تو کالا سانپ ہے، یہ تو اگر ڈس لے تو اسی وقت یعنی 1 سیکنڈ میں موت واقع ہو سکتی ہے۔ میں نے پھر زور سے وہ لاٹھی کھٹکھٹائی تو وہ سانپ رینگتا ہوا گیٹ کے اندر گھس گیا، اندر جنگل تھا اس کے یعنی اس احاطے کے اندر، تو وہ پھر جو ہے اس کے بعد یہ ہوا میرے لیے اس میں ناقابل فراموش بات یہ ہے کہ پھر جب بھی ہم اس جگہ سے گزرتے تو میری نگاہیں اس سانپ کو ڈھونڈتی رہتی، اور میں ڈر کے اس یعنی خوف سے کہ یار یہاں تو سانپ بھی ہوتے ہیں، اس جگہ سے بڑی احتیاط سے گزرتا تھا، اور وہ ڈر میرے دل میں اتنا شدید بیٹھ گیا اس سانپ کا کہ میں نے وہ واک پہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب مدت گزر گئی ہے کہ میں اس علاقے میں واک میں نے ترک کر دیا، اب کبھی اسلام آباد جاؤں تو میں ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہوں واک کا، حالانکہ اب اس کوٹھی میں گھر بن گیا ہے، اب وہاں سانپ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
لیکن وہ ڈر بہت بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک اور واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 1971 میں جب پاک بھارت کی دوسری جنگ ہوئی جو ہم نے دیکھی تھی، پہلی جنگ تو 1965 میں ہوئی، اگرچہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلی جنگ 1948 میں ہوئی تھی جس میں بھارت نے اور پاکستان نے اپنے اپنے کشمیر پر قبضہ کیا تھا، 1948 میں ہوئی تھی۔ دوسری جنگ 1965 میں اور تیسری جنگ 1971 میں ہوئی جس میں بھارت نے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا۔ اس جنگ میں پاکستان کو بری طرح شکست نصیب ہوئی اور قوم اور فوج دونوں انتہائی دل شکستہ تھے۔ کچھ واقعات کی وجہ سے، مارشل لاء کا زمانہ تھا، جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی جو ایک شرابی اور بدگماش انسان تھا، بدکار انسان تھا، زانی، شرابی، اور یعنی اس میں دنیا جہان کے ہر برائی پائی جاتی تھی، وہ ہمارا حکمران تھا۔ تو اس کی وجہ سے قوم بڑی دل شکستہ اور پالیسیاں بڑی غلط، اور امریکہ نے انڈیا کی مدد کی، اور بہرحال انڈیا کے جہاز جو ہیں وہ دندناتے ہوئے پاکستان میں آتے، ہوائی جہاز، اور جہاں ان کا دل چاہتا وہ بمباری کرتے، اور جو ہے ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ 65 کی جنگ میں انڈیا کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ اس وقت پاکستانی فضائیہ اصغر خان اور نور خان جیسے عظیم ایئر مارشلز کی سرکردگی میں تھی۔ تو لیکن 1971 کی جنگ میں جو ہے پاکستان فضائیہ کے جو سربراہ تھے وہ بھی ظاہر ہے جیسے حکمران ویسے ہی ماتحت، اور چونکہ یحییٰ خان بھی ایک بدگماش انسان تھا تو ہماری فوج کے اکثر جرنیل بدگماش اور بد کردار لوگ تھے۔ تو لہٰذا انڈیا کے جہاز، ہوائی جہاز، جب ان کا دل چاہتا دن رات کو وہ کسی بھی وقت آتے اور پاکستان کے کافی اندر تک چلے جاتے، پورا جہاں ان کا دل چاہتا وہ گھومتے پھرتے اور پاکستان میں بمباری کیا کرتے تھے۔ ملتان جو کہ سرحد سے کافی دور علاقہ ہے، یعنی تقریباً وسط پنجاب ہے اور وسط پاکستان ہے، یہاں بھی انڈیا کے جہاز بڑی یعنی بہت آتے تھے، لیکن وہ جہاز شہری علاقوں پر بمباری نہیں کرتے تھے، وہ عموماً فوجی ٹھکانوں اور یا جو قیمتی اثاثوں والی جگہوں پر بمباری کرتے تھے۔ ایسا ہی ہمارا ایک اثاثہ تھا تیل کے، یہ ڈیزل اور تیل کے ذخائر، جو شیر شاہ ملتان سے تقریباً 15 کلومیٹر دور مظفر گڑھ جاتے ہوئے راستے میں ایک شیر شاہ کا قصبہ آتا ہے، تو وہاں آج بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بڑے بڑے تیل کے ٹینک بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت چونکہ یہاں کوئی اور ریفائنری نہیں تھی شمالی پاکستان میں یا وسطی پاکستان میں، تو کراچی سے ریل گاڑیوں کے ٹینکرز کی مدد سے تیل لا کر شیر شاہ میں ملتان سے 15 کلومیٹر دور وہ ان میں تیل ذخیرہ کیا جاتا تھا، اور وہ بڑے بڑے 3-4 ٹینک تھے بہت بڑے بڑے، جن میں ہزارہا گیلن تیل جو ہے وہ سٹور کیا جاتا تھا، بلکہ لاکھ کے قریب ہو تو بھی کوئی بات نہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے ٹینک تھے، 1,00,000 لیٹر سے بھی زیادہ ان میں تیل آ جاتا ہوگا۔ تو ایک بار انڈیا کے بمبار طیاروں نے آ کر ان ٹینکوں پر بمباری کی، جن سے بڑے شدید دھماکے ہوئے اور ان ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ اس آگ سے بھی بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس سے پھر وہ ملتان شہر بھی لرز گیا 15 کلومیٹر دور۔ تو وہ جو ہے وہ ٹینک میں جن میں آگ لگی تھی وہ تقریباً 3-4 دن وہ آگ مسلسل جلتی رہی، اور اس کی حدت اتنی زیادہ تھی
کہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں قریب بھی نہیں پھٹک سکتی تھیں، اور اتنی بڑی آگ کو، تیل کو، جو ڈیزل کو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھانا ویسے بھی ان کے بس کی بات نہیں فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے، تو وہ خود بخود جب تک تیل ختم نہیں ہوا وہ آگ جلتی رہی، اور وہ جو لوہے کے بڑے بڑے ٹینکر تھے وہ پگھل گئے، اور پگھل کر زمین پر ایسے پھیل گیا جیسے پگھلا ہوا لوہا پھیل جاتا ہے، یعنی وہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ بعد میں حکومت نے وہاں پھر دوبارہ وہ ٹینکر بنائے، اور آج بھی وہ ٹینکر شاید قائم ہیں، لیکن نہیں، میرے خیال میں اب وہ ریفائنری بن گئی ہے وہاں سے کچھ دور گجرات قصبہ میں، جو قریشیاں اور کوٹدو کے درمیان ایک قصبہ ہے گجرات، وہاں پارک اور ریفائنری بن گئی، اور اب زیادہ تر پٹرول کے ٹینک وغیرہ وہاں ہیں، اور وہاں سے بڑی ٹینکیوں کی مدد سے، ٹرک ٹینکیوں کی مدد سے وہ پورے پاکستان میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی بڑا ناقابل فراموش ہے کہ ہم بھی پھر وہ گئے تھے ان ٹینکوں میں آگ لگتی دیکھنے کے لیے سائیکلوں پر 15 کلومیٹر دور، تو بہرحال وہ بڑی بھیانک آگ تھی، اور بڑی دور دور تک جو درخت تھے وہ جل گئے اس کی حدت سے، بہت بڑا نقصان ہوا وہ پاکستان کا۔